چلیے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 سے 114 تک کا ترجمہ. ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہوگا بے خوف قیامت کے روز. قرآن میں ایک ہی بات بار بار کیوں کی گئی ہے؟ قرآن سننے کے آداب، علم کی اہمیت. دیکھتے ہیں ان آیات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو بندہ اچھے کام کرے اور مومن بھی ہو. وَمَن يَعْمَلْ اور من جو یعمل عمل کرے، یہ لفظ ہے یعمل، وہ عمل کرتا ہے. من کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے، لام کے اوپر پیش کی بجائے جزم آ گئی. وَمَن يَعْمَل جو شخص عمل کرے گا، من الصالحات من سے، الصالحات اچھے، وَهُوَ مُؤْمِن اور ہوا وہ ہو مومن ایماندار بھی. جو بندہ اچھے کام کرے اور ایماندار بھی ہو. وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن اور جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ ایماندار بھی ہو تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. تو اسے قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی قسم کی حق تلفی کی پریشانی ہوگی. فلا فا تو لا نہیں، یخاف خوف یخاف، خوف وہ ڈر گیا، یخاف وہ ڈرے گا، لا یخاف نہیں ڈرے گا وہ، فلا یخاف تو وہ نہیں ڈرے گا، ظلمن کسی قسم کے ظلم سے، ولا اور نہ ہی حزمن، حزم کہتے ہیں کمی کو، حق تلفی کو، یعنی اس پر نہ تو کسی قسم کی زیادتی کی جائے گی، ظلم کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس کا حق بنتا ہو اور اس کو ملے نہ، اس میں کمی کر دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. فلا یخاف ظلما ولا حزما تو وہ خوف زدہ نہیں ہوگا کسی ظلم سے اور نہ ہی کسی حق تلفی سے. یہ تو ہے ہمارے پہلے سوال کا جواب کہ قیامت کے دن پرامن کون ہوگا؟ کون ہوگا جس کو کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا؟ وہ شخص جو ایماندار ہو، ایمان والا ہو اور ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی کرے. اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ قیامت کے روز وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اور جہاں سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لائنوں میں لگے ہوں گے، کیا انبیاء کیا فرشتے، سب کے سب لائنوں میں ہوں گے، تو اس وقت ہم امن میں ہوں، سکون میں ہوں، کسی قسم کا خوف نہ ہو. تو پھر ضروری ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے. اگر پھر بھی کہیں غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور ایسے ہی ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے. وَكَذَلِكَ اور كَذَلِكَ ایسے ہی، انزلنا جیسے ہم آپ کو پہلے خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں
جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ جیسے یہ مسلسل آپ کو آگاہ کرتے آ رہے ہیں، ایسے ہی اس بات سے آگاہ رکھنے کے لیے انزلناہ قرآنا عربیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلہ اس نے نازل کیا، ینزلو وہ نازل کرتا ہے، فعل مضارع، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ ایک لفظ ہوتا ہے نازلہ، اس کے معنی ہوتے ہیں خود اترنا، اور انزلہ کے معنی ہوتے ہیں کسی اور کو اتارنا۔ انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو، کس کو؟ قرآن کو۔ کیسے اتارا؟ قرآن عربین، عربی قرآن، عربی زبان میں اتارا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن اتارا ہے، قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، اس لیے اتارا ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہتے تھے، لوگ عربی زبان جانتے تھے، اور ان کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو وعید سنانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے وعید کو بار بار کئی طریقوں سے مختلف انداز میں بیان کیا۔ وعید ڈرانا، خبردار کرنا، کسی آفت سے، کسی مصیبت سے آگاہ کرنا، قیامت کے عذاب سے، آخرت کی سختیوں سے، اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرانے کے لیے، اس وعید سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مختلف انداز میں اس وعید کو بیان کیا ہے۔ صرفنا، اور صرفا اس نے بیان کیا۔ صرف ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مختلف انداز میں بیان کرنا، پہلے ایک طریقے سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے۔ وصرفنا، اور مختلف انداز میں بیان کیا ہم نے، فی میں ہی، اس میں، من الوعید، من سے، الوعید وعید میں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں یہ بات سمجھائی کہ مرنے کے بعد وہ اٹھانے پر قادر ہے۔ کبھی انسان کو کہا تو اپنے اندر جھانک لے، کبھی انسان کو کہا ان کو دیکھ لے، آسمان سے آنے والی بارش کو دیکھ لے، اور پھر زمین سے نکلنے والے پودوں کو دیکھ لے۔ یہ کون اگاتا ہے؟ جو یہ کر سکتا ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں شرک سے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالیں دی۔ کہیں مثال دی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کہیں مثال دے کے اس بات سمجھائی کہ ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر جو کاغذ ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہیں یہ مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی پانی کے آگے ہاتھ کر لے اور کہنا شروع کر دے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، تو پانی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو جیسے پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، اسی طرح اس کی مدد کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک ہی بات کو اللہ تبارک، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن سے تم مانگتے ہو کیا ان کے وہ ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکے؟ کیا ان کے وہ پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکے؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکے؟ اس طرح ایک بات کو کئی طرح سے سمجھایا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں سنائی ہیں کہ بندہ سمجھ جائے۔ لَعَلَّهُمْ یتقون او یحدث لهم ذکرا، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے لعلہم، لعل تاکہ ہم وہ، لعلہم تاکہ وہ، یعنی لوگ
یتقون اتقا، یتقی اتقا وہ ڈر گیا، یتقی وہ ڈرتا ہے، اور یتقون جمع ہے وہ ڈرتے ہیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دوزخ کی سختیوں سے بچ جائیں، قبر کے حساب کتاب سے، قبر کی سختیوں سے بچ جائیں، اللہ کی کے غیر و غضب سے بچ جائیں، لعلہم یتقون۔ یہ مختلف انداز میں طرح طرح سے ایک بات کو کیوں سمجھایا گیا ہے؟ اس لیے سمجھایا گیا ہے لعلہم یتقون تاکہ یہ بچ جائیں، او یا یحدثو بیان کرے، نئی چیز سامنے لائے، حدیث کہتے ہیں بات کو، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ نئی ہوتی ہے، حدیث نئی چیز کو کہتے ہیں، او یحدثا یا نئی بات لائے، لہم ان کے لیے، ذکر سے، نصیحت سے، اس کو مختلف انداز سے اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک کوئی نئی بات سامنے آ جائے، پڑھنے والے کے لیے کوئی نئی چیز سامنے آ جائے تو اس کو سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو طرح طرح سے بیان کیا، اور ہمیں اس قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ جب اس وعید کو، اس نصیحت کو، بات کو مختلف انداز سے ہم سنیں گے، ممکن ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ممکن ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نئی بات آ جائے، نئی نصیحت مل جائے، نیا کوئی راستہ مل جائے۔ لعلہم احدث یحدثو، احدث اس نے نکالا، یحدثو وہ نکالے گا، او یحدث لہم ذکرا یا نکالے ان کے لیے کوئی نئی بات، لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا تاکہ وہ بچیں یا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو جان لیجئے کہ اللہ بہت بلند ہے اور حقیقی مالک ہے، اصل بادشاہ ہے۔ فتعال، فاتو تعالی بہت بلند ہے، اللہ اللہ، فتعال اللہ، اللہ بہت بلند ہے، بڑی شان والا ہے۔ الملک الحق، المالک بادشاہ ہے، الحق حقیقی، حقیقی اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ہاں جی، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ لے لیتا ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، سو اللہ بہت بلند ہے جو کہ حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس شوق سے، اس جذبے سے جلدی کرتے کہ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں، آپ وحی کو سنیں۔ قرآن مجید میں یہ اور بھی کئی جگہ پر یہ موضوع بیان ہوا ہے کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں، قرآن کو پڑھانا، یاد کرانا، آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام ہے۔ آپ اس کو بس جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے اس کو سنتے رہیں، جب وہی مکمل ہو جاتی تو پھر آپ اس کو دہرا لیتے۔ یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے ولا تعجل بالقرآن، اور قرآن میں جلدی نہ کریں، یعنی وہی اتر رہی ہو تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سنیں۔ ولا، اور نہ، تعجل، عاجلہ یا اجلو، عاجلہ اس نے جلدی کی، یا اجل وہ جلدی کرتا ہے، اور تعجلو تو جلدی کرتا ہے۔ جب روکنا ہو
تو فعل مضارع کے شروع میں لا لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دیں، جیسے یہاں تعجلوا کے شروع میں لا لگایا اور لام کے اوپر جو پیش تھی اس کو گرا کے ساکن کر دیا۔ لا تعجل جلدی نہ کر، بالقرآن می القرآن قرآن میں جلدی نہ کریں، ولا تعجل بالقرآن اور قرآن میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، یعنی جب تک یہ وحی کا اترنا پورا نہیں ہو جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ خاموش رہیں، آپ سنیں۔ من قبل، من سے، قبل پہلے، ان یہ کہ یقضا پورا ہو، قضا یقضی قضا اس نے پورا کیا، یقضی وہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے یقضا، پیسو وائس مجہول ہے، پورا کر دیا جائے، این یقضا کہ پورا کر دیا جائے، الیک الی طرف کا آپ کی طرف پورا کر دیا جائے، کس کو؟ وحی کو، ہو اس کی، وحی ہو اس کی وحی کو، یعنی جب تک وحی مکمل نازل نہیں ہو جاتی آپ اس کو سنیں۔ من قبل، من سے، قبل پہلے، این یقضا کہ پورا کیا جائے، الیک آپ کی طرف، وحیہ اس کی وحی کو، من قبل ان یقضا الیک وحیہ، جب تک کہ پورا نہ کر دیا جائے آپ پر اس کی وحی کو، آپ خاموش رہیے اور اس کو سنیے۔ یہ قرآن کے آداب ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذوق اور شوق ہے کہ آپ اس کو کوشش کرتے کہ میں اسے جلدی جلدی یاد کر لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لے لی کہ اس کو محفوظ رکھنا، اس کو یاد کرانا ہمارے ذمے ہے۔ اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اتنی بڑی کتاب کا یاد کر لینا اور اس کی ترتیب کو یاد رکھنا یہ کمال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام بھی ہے۔ آپ کی مصروفیات بھی دیکھیں اور قرآن کو یاد رکھنا بھی دیکھیں، وہ ساتھ جیسے جیسے نازل ہو رہا ہے ویسے ویسے یاد بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن سے ایسے ہی محبت کرنی چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذوق اور شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ یہ تو کام روک دیں، وہی نازل ہو رہی ہے، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جہاں تک آپ کے جذبے کی بات ہے کہ آپ کا علم زیادہ ہو تو اس کے لیے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ اب اس اندازہ کیجئے بھی علم اہم کتنا ہے، کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے غیر علم کے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کو کسی بات کا علم ہی نہ ہو تو کیا ہے اس کے لیے؟ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ آخرت۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ ان الفاظ سے مجھ سے دعا کریں، وقل اور کہیے، ربی اے میرے رب، زد بڑھا دے، زیادہ کر دے، نی مجھے، علماً علم میں، وقل رب زدنی علما اور کہیے کہ اے رب مجھے علم میں زیادہ کر دیجئے۔ اب دیکھیے یہ عطا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم نے بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور براہ راست مانگنا ہے، کسی وسیلے کسی سہارے کے ذریعے نہیں۔ وہ ہماری دعائیں وہ براہ راست سنتا ہے، وہ تو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ جو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے براہ راست مانگیں، تو اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور یہ دعا ہمیں بھی اپنے لیے کرتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔
زدنی زیادہ یزید زیادہ اس نے زیادہ کیا، یزید وہ زیادہ کرتا ہے، اور زد جو ہے یہ زد اتنا لفظ ہے، اس کے معنی ہے یہ زیادہ کر دے، یہ درخواست ہے، امر کے لیے، آرڈر کے لیے اور ریکویسٹ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، زد زیادہ کر دے، نیم مجھے علماً علم میں، وقر رب زدنی علما، اور اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما دے۔ ہمارے لیے آج کے سبق میں کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اعمال صالح اپنائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اسی سے ہماری آخرت میں بچت ہے اور دنیا میں بھی اسی میں ہمارے لیے سکون اور اطمینان ہے۔ قرآن کو کثرت سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اس میں جو وعید نازل کی گئی ہیں، جو ڈرانے والی باتیں نازل کی گئی ہیں، ان سے ہم سبق سیکھیں، اور اس کو پڑھیں گے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی، ڈر اور خوف پیدا ہوگا، ہم گناہوں سے بچ پائیں گے اور اپنے حقیقی معبود کو پہچانیں۔ جب اس کو پہچان لیا ہے نا، حقیقی معبود کون ہے، تو پھر دائیں بائیں ادھر ادھر ہرگز نہ جائیں۔ اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر نہ کسی پتھر کے سامنے جھکیے، نہ کسی شجر کے سامنے جھکیے، نہ کسی قبر کے سامنے جھکیے، نہ کسی اللہ کے علاوہ کسی زندہ کے سامنے، نہ کسی فوت شدہ کے سامنے مانگیے، تو اپنے حقیقی معبود سے مانگیے۔ اور اس دعا کو تو یہ تو اکثر کو یاد ہی ہوگی، نہیں یاد تو پھر دوہرا لیجئے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم